بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا سچا اور دل دہلا دینے والا حادثہ ہے جسے سن کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بیوہ ماں کی 3 جوان بیٹیاں جن کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ کہیں باہر بھی آتی جاتی نہ تھی، پھر اچانک وہ حاملہ کیسے ہو گئیں؟ کسی سے ملنا جلنا تو دور، گھر سے باہر نکلنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے آخر یہ سب کیا کس نے؟ اور ان کا کیا کوئی سگا باپ یا کوئی سوتیلا بھائی، شاید چچا، ماما، خالو، کوئی ایسا جسے گھر کا حصہ سمجھا جائے، جس پر اعتبار کیا گیا؟ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر کے در و دیوار تک کانپ اٹھے جب حقیقت سامنے آئی۔ اس کہانی کی مرکزی شخصیت ہے ایک غریب عورت، بی بی سکینہ۔ اس کا پہلا شوہر سالوں پہلے انتقال کر چکا تھا۔ پہلے شوہر سے اس کا ایک سوتیلا بیٹا تھا۔ جب اس کی اپنے شوہر کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تو اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، راشد، جو کہ اس کی دوسری شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ رہا۔ پھر بھی سکینہ کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیں۔ وہ ساری پردہ دار، شریف اور بہت ہی سلیقہ دار تھیں، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ دوسرا شوہر بھی زیادہ دن نہ جی سکا اور وہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی۔ جب تھوڑا بہت پیسہ یا کھانا اسے ملتا تو وہ اس سے اپنا پورا گھر چلاتی۔ راشد، جو اس کا سوتیلا بیٹا تھا، وہ بھی شروع سے ہی گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ سبھی بیٹیاں اسے بھائی سمجھتی تھیں۔ سب کچھ خاموشی سے گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے بی بی سکینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن اس کی سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کمزوری، چکر، الٹیاں۔ پہلے تو بی بی سکینہ نے سوچا کوئی معمولی بیماری ہے، لیکن جب حالت اور بگڑی تو وہ اسے شفا خانے لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی سکینہ کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ بن بیاہی بیٹی تھی، پردے دار اور شریف۔ پھر یہ معاملہ وقت کے بادشاہ سلطان شاہ کے دربار میں پہنچایا جانے لگا۔ وہ دربار میں جا پہنچی۔ دربار سجا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا لوگوں کی فریادیں سن رہا تھا۔ اسی دوران دربار کے دروازے سے بی بی سکینہ اندر داخل ہوئی اپنی فریاد لے کر۔ تو وزیر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا فریاد لے کر آئی ہو؟ بی بی سکینہ خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وزیر آگے بڑھا، اس نے کہا ماں جی، جب تک آپ فریاد نہیں بتائیں گی تب تک آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں جی نے جب یہ سب سنا تو رو کر بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے جس سے اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو اس بھرے دربار کے سامنے بیان کرنے کی وجہ سے میرے گھر کی دیواریں بھی شرم سے جھک جائیں گی۔ جب یہ تمام باتیں بادشاہ نے سنی تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اس کو کمرے میں لے جایا جانے کا حکم دیا۔ جب ماں جی کو بادشاہ کے کمرے میں لے جایا گیا تو بادشاہ کے قدموں میں وہ بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ جب اس بوڑھی عورت کو روتے ہوئے اس بادشاہ نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا ماں جی، آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو میں اسے بے نقاب کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ بی بی سکینہ کہنے لگی لرزتی ہوئی آواز میں کہ بادشاہ سلامت، میرے قصے کی حقیقت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ دوسری شادی کے بعد اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی، نور جیسی پردے دار، شریف اور گھر کی رونق بیٹیاں دی، مگر وقت بڑا ظالم نکلا۔ پھر میں دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ اب 6 بیٹیوں کی پرورش کا سارا بوجھ میرے کمزور کندھوں پر آ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، جھاڑو پوچھا، برتن، چند سکے وہیں سے گھر لاتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ میری بیٹیاں بہت ہی شریف اور باپردہ ہیں، کبھی اکیلی باہر نہیں گئی، سر پر دوپٹہ، نگاہیں جھکی ہوئی، ادب سے بیٹھنا، ادب سے چلنا، یہی ہماری پرورش تھی۔ بس ایسے ہی جیسے تیسے زندگی کٹ رہی تھی۔ ایک دن میری سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کمزوری، الٹیاں، چکر میں گھبرا گئی۔ اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جو کہا وہ سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے،
یہ سن کر میری آواز کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سلامت، میری بیٹی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اسے گھر لے آئی، غصے میں اسے مارا، تھپڑ مارے، پوچھا کس کے ساتھ ایسا کیا، کہ بچہ کس کا ہے، مگر وہ بے بس روتی رہی، میرے قدموں میں گر کر کہتی رہی، امی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں، باہر بھی نہیں گئی۔ بادشاہ سلامت، وہ میری بیٹی تھی، میں نے اسے جنا پالا، میں اس کی آنکھوں میں جھوٹ پہچان سکتی ہوں، اور میں جان گئی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ہم نے چپی اختیار کر لی، بچہ پیدا ہوا، ہم نے اسے بھی سینے سے لگا لیا، مگر کچھ مہینے گزرے تھے کہ میری دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، وہی حال، وہی الفاظ، وہی درد۔ امی ہمیں کچھ نہیں پتا، خدا کی قسم ہمیں یاد ہی نہیں کیسے ہوا۔ اب میرا صبر ٹوٹ چکا تھا، میں راتوں رات اجڑ چکی تھی، اگر کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی کوئی میرے گھر میں آتا تھا، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، نہ بیٹیاں باہر جاتی تھی، پھر یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے بتا دے یہ سب کون کر رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میرا صبر لبریز ہو چکا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں وہ درندہ کون ہے جو میری بچیوں کی معصومیت لوٹ کر چپ چاپ غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے انصاف چاہیے، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھی عورت ایک طرف گر پڑی، اس کے آنسوؤں میں سارا درد بہہ رہا تھا۔ سلطان سلیمان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے تخت سے اٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، اب یہ صرف ایک ماں کا معاملہ نہیں ہے رہا، یہ پوری سلطنت کا سوال بن چکا ہے۔ دربار کی ہوا تھم گئی تھی۔ بادشاہ نے بی بی سکینہ کو دیکھ کر کہا، اماں تم اب آئی ہو جب 3 بیٹیوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ تمہیں اس وقت آنا چاہیے تھا جب پہلی بیٹی امید سے ہوئی تھی، اگر تم اس وقت بتا جاتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غریب لوگ اکثر بدنامی کے ڈر سے سچ کو چھپا لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے خود کے دل پر سر پھرے پتھر لیے پھرتے ہیں، اور جب وہی زہر انہیں اندر اندر کاٹنے لگتا ہے تب چیخ نکلتی ہے۔ اماں تم بھی انہی میں سے ہو جو دیر سے آئی ہو، مگر خیر تو اب آ ہی گئی ہو۔ بی بی سکینہ نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں، آنسو بہتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، مگر اب جو ہونے لگا تھا وہ تو بادشاہ گرج کر بولا، اماں اب یہ تمہارا معاملہ نہیں رہا، یہ اب ہمارا معاملہ ہے، اب ہم اسے سنبھالیں گے، جو ہوگا اب وہ ہم دیکھیں گے۔ میری سلطنت جو ہے اب وہ تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک میری سلطنت موجود ہے میں زندہ ہوں، کسی درندے کو یہ اجازت نہیں کہ وہ غریب، لاچار اور پاکیزہ عورتوں پر ظلم کرے اور سزا سے بچ جائے۔ اگر میری سلطنت میں ایک ایسی ماں ہے بے بس ہے تو ایسی سلطنت پر لعنت ہے۔ اگر تم چاہو تو آرام کرو، اب تمہارا درد ہمارا درد ہے۔ بی بی سکینہ خاموشی سے اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ دربار کی فریادیں سنتا رہا، مگر دل اور دماغ ایک ہی سوال میں الجھا تھا، آخر کون ہے وہ جو دن کے اجالے میں فرشتہ بن کر گھومتا ہے اور رات کے اندھیرے میں درندہ بنا ایک ماں کی 3 بیٹیوں کی عصمت لوٹ لیتا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں گیا اور فوراً وزیر خاص کو بلایا۔ وزیر نے جب فریاد سنی، بادشاہ کی باتیں سنی تو اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے دیکھے تو آگے بڑھ کر ادب سے پوچھا، بادشاہ سلامت کون سی بات ہے جو آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہے؟ وزیر، آج وہ اماں ہمارے دربار میں آئی تھی اور پھر روتی رہی، کیا یہی ہمارے انصاف کا معیار ہے؟ وزیر نے افسوس بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت یہ واقعی بہت بڑا جرم ہے، آپ حکم دیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے فوراً کہا، مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے، کب آتا ہے، کیسے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ دیمک کی طرح اس گھر کو اندر سے چھانٹ رہا ہے، ہمیں اسے بے نقاب کرنا ہوگا اور مثال بنانا ہوگا۔ وزیر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہہ کر بادشاہ سے کہنے لگا، میرے پاس ایک تدبیر ہے، مگر میں اسے سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ بادشاہ نے گردن جھکا کر کہا، تیری مرضی، لیکن تم جلدی بتاؤ۔ وزیر نے کان میں حکمت والی ایسی بات بتائی کہ ایسا طریقہ جو نہ صرف چپ چاپ چال بچھانے والا تھا بلکہ اس درندے کو اس کی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، جاؤ اور فوراً عمل کرو۔ اسی رات وزیر
कुत्ते को साथ लेकर बीबी सकीना के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बीबी सकीना ने दरवाज़ा खोला। हैरानी से पूछा कि तुम वज़ीर यहाँ क्या कर रहे हो? उस वज़ीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह को सुनाकर आई हैं उसके बाद हम उस दरिंदे को तलाश करेंगे। बस हमें थोड़ा सा साथ आपका चाहिए। बीबी सकीना ने वज़ीर के हाथ में बंधा कुत्ता देखकर हैरान होकर बोली, वज़ीर साहब, ये क्यों इतना कुत्ता साथ लाए हैं? क्या करेंगे इसका? इसके साथ वज़ीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस अंदर ले चलिए, मैं सब समझा दूंगा। बीबी सकीना ने दरवाज़ा खोला। वज़ीर अंदर आया और आहिस्ता से बोला, आज रात हम इस कुत्ते की मदद से इस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सब माँ बेटियाँ आवाज़ नहीं निकालनी, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। अगर तुम्हारी बातें बढ़ गईं या अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस गुंडे को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। वज़ीर ने फिर इस कुत्ते को सहन के एक कोने में बांध दिया। वहीं ही जगह है ये कि जहाँ से कोई छत से कूदकर घर में दाखिल हो सकता है। फिर उसने बीबी सकीना और इसकी बेटियों को समझाया, आज रात कोई ठीक से तुम्हें बैठ के देखना है कि कोई आता है या नहीं, वरना बर्दाश्त करना है। जैसे ही वो अंदर दरिंदा आएगा तो वो कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही। उसने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के आसपास छुपकर पहरा दे। बीबी सकीना और उसकी तीनों बेटियों को तसल्ली देकर वो वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के पास जान पहुंचा और जाकर उसे बतलाया कि जो काम हमने जिस तरह के बारे में सोचा था वैसे का वैसे असर अंजाम दे दिया गया है कि अगर आज की रात वो आ गया तो ठीक, ना आया तो हमें एक रात और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा कि मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसे सज़ा ना दे दूँ। मेरी सल्तनत में कोई मज़लूम औरत रोए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह को उसने तसल्ली दी और फिर कि ये भी कहा कि अब रात ढलने लगी है, पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ हमारे पहरेदार वहाँ पर मौजूद हैं। चांदनी मौजूद थी। चांद की रोशनी में खामोशी भी थी, एक अजीब सा खौफ भी। आधी रात के करीब ही बीबी सकीना के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक शख्स दबे पांव आया, जल्दी से नीचे कूदा और सहन में उतर गया। अगले ही पल कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बीबी सकीना और उसकी बेटियां जो छुपी हुई थी सिपाही भी फ़ौरन हरकत में आ गए। बीबी सकीना ने दिल थाम लिया, बेटियों को पास बिठाकर बैठ गई। वो आ चुका था। वही दरिंदा सिपाही दौड़ कर आए और वो नकाबपोश शख्स भागने लगा, मगर सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़ कर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। सुबह हुई। बादशाह का दरबार सजा। वो मुजरिम हथकड़ी में जकड़ा हुआ सर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। बीबी दरबार में दाखिल हुई। बादशाह ने इशारा किया कि दरबार खाली करवा दिया जाए और फिर बादशाह के इशारे के मुताबिक वहाँ सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, वो मुजरिम, बादशाह, वज़ीर और बीबी सकीना अपनी बेटियों के साथ। अब वक्त था सच सामने लाने का, पर्दे हटाने का। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मुझे ये बताओ, क्या तुझे मेरा डर नहीं रहा? क्या तुझे नहीं पता कि मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सज़ा सिर्फ मौत है? फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाओ जिसने एक माई की 3 बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। जैसे ही नकाब हटाए गए, गहरी खामोशी छा गई। बीबी सकीना की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो चीख कर बोला कि जाहिद, तू ये क्या किया? वो वही सौतेला बेटा था जो बीबी सकीना के साथ रहा करता था और उसके पहले शौहर से था, जो उस घर में उनके साथ ही पला बड़ा था। जैसे बीबी सकीना ने कभी अपने बेटे से कम ना समझा था और सब बेटियां इसे भाई कहती थी। बीबी सकीना तो ने कहा, दरिंदा, तुझे शर्म ना आई? तू ऐसा दरिंदा निकला कि इन बच्चियों के साथ ये तूने क्या किया? उन्हीं के साथ तो तू बड़ा हुआ था, तू उनका भाई था, उनकी हिफाजत करने वाला, और तू ही उनकी इज्जत का कातिल निकला। फिर उसने एक जोर का थप्पड़ मारा। बेटियां इस दौरान रोने लगी। बादशाह ने तलवार खींची और इसके सर के पास रखकर गरजता हुआ बोला, अब बोल, सच सच बता, तूने ये सब क्यों किया? अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो ये तलवार तेरे सर को तन से जुदा कर देगी। जाहिद की सांसें तेज़ हो गई। शुरू हो गया, बादशाह सलामत, मैं बीबी सकीना का सौतेला बेटा हूँ। ये सारी बेटियाँ मेरी सौतेली बहनी है। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। बीबी सकीना ने मुझे अपने बेटों की तरह पाला, मगर मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत और जलन फैलने लगी। जब बेटियाँ बड़ी होने लगी, उनकी खूबसूरती देखकर मेरी नीयत बदल गई। बीबी सकीना ने कहा कि बड़ी बेटी की शादी ही तू मुझसे करवा दे, लेकिन उसने कोई अहमियत नहीं दी। मुझे लगने लगा कि ये सब एक दिन शादी करके चली जाएंगी और मेरी
اندر کا شیطان جاگ گیا، میری ہوس نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے سوچا رات کے اندھیرے میں اگر میں چاہوں تو ان پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں پکڑ پائے گا۔ میں حکیم کے پاس گیا اور اس سے ایسی بوٹی مانگی جسے سونگھتے انسان بے ہوش ہو جائے۔ وہ بوٹی 4 سے 5 گھنٹے تک اثر کرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھت سے نیچے اترتا اور پھر انہیں وہ بوٹی سونگھا دیتا جس سے سب بے ہوش ہو جاتے۔ پھر میں اپنی ہوس پوری کرتا، جس بہن کو چاہتا اس پر ظلم کرتا، پھر اسی طرح اس کے کپڑے پہنا کر سب کچھ پہلے جیسا کر دیتا تاکہ جب انہیں ہوش آئے تو انہیں کوئی علم نہ ہو۔ میں واپس اوپر چلا جاتا اور پھر دن بھر سب کچھ ایسے چلتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کسی کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ گناہ میں نے بار بار کیا، کئی مہینوں تک۔ آج رات اگر مجھے چھت پر بندھا وہ کتا پہلے ہی دکھ جاتا تو شاید مجھے یہ سمجھ آ جاتی کہ میں جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں اور پھر وہ کتا میں نے سمجھا کوئی پالتو جانور ہوگا۔ میرا دھیان تو صرف اپنی حیوانیت پر تھا، اس لیے میں آگے اور پکڑا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بی بی سکینہ کو چہرے پر ایک ماں کا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اور پھر بادشاہ نے بھی دیکھا، بیٹیوں کی آنکھوں میں صدمے اور آنسو تھے۔ بادشاہ سلیمان شاہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے حکم دیا۔ وزیر نے تلوار بیان سے نکالی، آگے بڑھا اور سعید کا سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا۔ اس کا جسم کچھ دیر لمحوں تک تڑپتا رہا اور پھر وہ ساکت اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ بادشاہ نے بی بی سکینہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، ماں اگر تم پہلے آ جاتی تو شاید تمہاری یہ بیٹیاں ظلم نہ سہتی، مگر اب جو ہو گیا وہ واپس ہی نہیں آ سکتا۔ خیر، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تینوں بیٹیوں کو دوبارہ خوشیاں ضرور ملے گی جن کی وہ حقدار ہے۔ بادشاہ نے اپنی حیثیت کے سلطنت کے 3 نیک، عزت دار اور صاحب حیثیت نوجوانوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ ساتھ میں سونا چاندی مال بھی دیا کہ سونا چاندی مال اور دولت سب لے لو۔ بی بی سکینہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور آنسوؤں میں بھیگے ہوئے بار بار شکریہ ادا کرتی رہی۔ بادشاہ نے اس کا سر دیکھا تو اس کا شکریہ جو ادا کر رہی تھی اس کا سر اٹھایا، وہاں سے تھام کر کہا کہ جب تمہاری ماں کی 3 بیٹیاں بھی باقی بیٹیاں جوان ہوں گی تو مجھے ضرور بتانا، میں ان کے لیے بھی رشتے تلاش کروں گا۔ میری سلطنت میں کوئی بیٹی اکیلی نہیں ہے، ہر مظلوم ماں میری ماں ہو۔ یوں ایک انصاف پسند بادشاہ نے ایک مجبور ماں کو اس کا حق دلایا اور ایک درندے کو اس کے گناہ کی بدترین سزا دی۔ اگر آپ پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے تو خاموش مت رہیے، بدنامی کا ڈر، معاشرے کی پرواہ، یہ سب چھوڑیے، حق کے لیے آواز اٹھائیے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ چھپ رہے تو یہ دنیا کبھی بھی آپ کی عزت، آپ کا سکون اور آپ پر کیے گئے جادو نہیں چھوڑے گی۔ اب اس کے بعد آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، شیئر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیجیے۔